بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان قال اللہ تبارک وتعالی فی مکان آخر قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خداوند قدوس کا لطف و کرم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی عظیم گھڑیاں ہیں جو ہم کو عطا فرمائی خداوند قدوس نے، اور ہم ماہ مبارک رمضان میں آہستہ آہستہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، جس کی گھڑیاں دوسری تمام ماہ کی گھڑیوں سے افضل ہیں، جس کے دن اور رات دوسرے تمام ماہ کے دن اور راتوں سے افضل ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ذریعے سے خداوند قدوس نے تعارف یہ فرمایا قرآن مجید کا، ماہ مبارک رمضان کا، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ تعارف یہ ہوا قرآن مجید کے حوالے سے، یعنی اگر اہم واقعہ اس ماہ میں رونما ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو فضیلت حاصل ہے، تو وہ یہ ہے نزول قرآن۔ حتیٰ کہ اگر روزہ واجب ہے، صیام واجب قرار دیا گیا، کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض قرار دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض قرار دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ روزہ بھی ایک واجب ادب ہے ماہ مبارک رمضان کا، تاکہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے قلوب کو آمادہ کرے تزکیہ و تہذیب نفس کے ذریعے سے، تاکہ جو شب قدر جس میں نزول قرآن ہو رہا ہے اس کے لیے اپنی قلب کو انسان آمادہ کرے کہ اس کے قلب پہ بھی نزول قرآن ہو، اس کے لیے بھی نزول قرآن ہو، اس کو بھی فہم حاصل ہو قرآن کی، اس کے لیے بھی قرآن آسان ہو جائے۔ یہ روزہ مقصد اسی کے لیے ہے روزہ، کہ انسان اپنے قلوب کو آمادہ کرے نزول قرآن کے لیے، ہدف یہی ہے، اسی لیے روزے کو فرض اور واجب قرار دیا گیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مہجوریت قرآن، کہ اور مہجوریت قرآن کے اسباب کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلے، اور اس کو کیسے ان مشاکل کو حل کیا جا سکتا ہے، قرآن کو مہجوریت سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہ جو قرآن ہماری زندگی میں مہجور ہے کیسے اپنی زندگی میں واپس لایا جا سکتا ہے قرآن مجید کو۔ سب سے پہلے اسی لیے واضح کرنا پڑے گا کہ مہجوریت کا کیا معنی ہے، کہ قرآن مہجور ہے۔ سورہ فرقان میں آیہ نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقال الرسول، جب روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، اور ایک شکایت کریں گے۔ کس کی شکایت کریں گے؟ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم، میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس سے جدائی حاصل کری، اس سے منقطع ہو گئی، میری قطع تعلق کر دیا میری قوم نے اس قرآن سے۔ ایک یعنی بہت بڑا جملہ ہے اگر غور فکر کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اپنی امت کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ شکایت یہ نہیں کر رہے کہ اے میرے پروردگار، میرے اہل بیت کو کس طرح شہید کر دیا گیا، میرے اہل بیت پہ کتنا ظلم کیا گیا، بلکہ شکایت یہ ہو رہی ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ مہجور حجر سے نکلا ہے، اور مادہ حجر جو ہے وہ وصل کے مقابلے میں ہے۔ وصل کا مطلب ہے کسی چیز کا، دو چیزوں کا جڑ جانا، اس کا آپس میں مل جانا، اور حجر اس کے اپوزٹ میں ہے، اس کے ضد میں ہے۔ اس کا مطلب حجر کا مطلب ہوگا کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس سے جدا ہو جانا، اس سے دور ہو جانا۔ اور پیغمبر کر رہے ہیں کہ میری قوم نے مہجوریت اختیار کر لی اس کو، یعنی دور ہو گئی میری قوم اس سے، اس کو چھوڑ دیا قرآن کو۔
اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا میری امت نے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا بھی وجود ہے کہ جس کے بارے میں اشارہ کر کے پیغمبر فرمائے، اس کا مطلب قرآن کا وجود بھی یہاں موجود ہوگا روز قیامت، اور پیغمبر اشارہ کر کے کہیں گے ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑا تھا یا رب میرے پروردگار میری امت نے۔ اور دوسرا ایک لطیف نقطہ جو مفسرین اور محققین نے بیان کیا، کہا کہ اتخذوا ھذا القرآن، یہ کہا گیا کہ اس قوم میری قوم نے اس قرآن کو اتخذوا بتا رہا ہے کہ یعنی قرآن ان کے درمیان ہے، ایسا نہیں کہ ہر لحاظ سے اپنے آپ سے دور کر لیا قوم نے، اس کے باوجود کہ قرآن سے مانوس تھوڑا بہت ہیں، اس کے باوجود کہ قرآن ان کے درمیان میں، اس کے باوجود بھی تھوڑا بہت ربط ایک قسم کا ہے ان سے مربوط، لیکن اس کے باوجود قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ کیوں مہجوریت کا مطلب کیا ہے؟ مہجوریت کا اگر آپ دیکھیں کہ آج کل مثلاً ماہ مبارک رمضان ہے، قرأت قرآن بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بہت جگہوں پہ حافظان قرآن ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ حافظان قرآن موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہر جگہ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی راز ہے جس کی وجہ سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مہجورا، یہ تو ترک شدہ تھا قرآن، اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی میری امت نے، دور ہو گئی تھی میری امت۔ تو کس طرح کی ہجرت اختیار کی امت نے، اس کے سمجھنے کے لیے آج ہو سکتا ہے سب کے سب مطالب بیان نہ ہو سکیں کہ ہجرت کے مہجور کیا ہیں اور مہجورت کے نتائج کیا نکلے، یا مہجورت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا راہ حل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آج صرف اتنی بات ہو سکے کہ زیادہ سے زیادہ مہجوریت کو بیان کر سکیں ہم، اور اگر وقت ملا تو ہو سکتا ہے کچھ نکات اس کے بارے میں عرض کریں کہ یعنی اسباب کیا ہیں قرآن کی مہجوریت کے، کیوں قرآن امت نے چھوڑ دیا قرآن کو۔ اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مہجوریت کا مطلب کیا ہے، کہ کیا مہجوریت کا یہ مطلب ہے کہ آج کہ قرآن صرف اس لیے کس چیز کے لیے، کس ہدف کے لیے، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا قرآن کو کس ہدف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ ہدف اور مقصد حاصل ہو رہا ہے، کیا انسان کی ہدایت کے لیے کیونکہ یہ قرآن نازل ہو رہا، کیا یہ مقصد ہدایت حاصل ہو رہا ہے۔ اگر خداوند قدوس نے جس مقصد اور ہدف کے لیے قرآن کو نازل کیا، اگر واقعاً انسان اس سے وہ ہدف حاصل کر رہا ہے، واقعاً اس پہ اس طرح عمل کر رہا ہے، تو یقیناً ہم کہیں گے کہ ہاں قرآن کو ترک نہیں کیا امت نے، مہجور قرآن نہیں۔ لیکن جس ہدف کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اگر امت نے اس ہدف کو چھوڑ دیا، اگر اس امت اس ہدف سے دور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ابھی تک ہمارے درمیان مہجور ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں، قرآن کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور قرآن نازل کس مقصد کے لیے کیا گیا۔ قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے، قرآن منشور ہے زندگی کا، انسان کی زندگی کا منشور، انسان کی زندگی کا آئین، یعنی انسان جب سے پیدا ہوا اس دنیا میں اور جانے تک آخری سانسیں اگر لے رہا ہے، اس وقت تک قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے مطابق گزارے، اپنا ہر کام قرآن کے مطابق کرے، اپنے ہر عمل کو قرآن کے مطابق انجام دے، چاہے وہ اگر تعلق ہے انسان کا اپنے اہل و عیال سے، وہ قرآنی اصولوں پر ہونا چاہیے، اگر پڑوسیوں سے تعلق ہے انسان کا، قرآنی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے قرآنی اصول کے مطابق ہونا چاہیے، انسان کی اقتصاد ہے قرآنی اصول سے، معاشرت آداب معاشرت ہے قرآنی اصول کے مطابق ہونا چاہیے، سیاست ہے ملک کی، ایک ملک کی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ایک ملک کی اقتصاد ہے قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، جو بھی طریقے تعلیم و تربیت کا نظام ہے ایک ملک کا، قرآنی اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ مدرسے، یہ اسکول، یہ یونیورسٹیاں اگر خالی ہیں قرآنی اصول سے، قرآنی تعلیمات سے، قرآنی اہداف سے، اور قرآن جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس سے خالی ہیں، اس کا مطلب ہے ہر اس جگہ جہاں پہ قرآن کے سوا کسی اور سے ہم نے سسٹم لے لیا اپنی زندگی گزارنے کا، کسی اور سے ہدایت لے لی، کسی اور سے کو فالو کیا، اس کا مطلب ہے اسی میدان میں ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اسی میدان میں قرآن مہجور ہے۔ اگر تعلیم و تربیت کے میدان میں پاکستان میں دیکھیں کہ بہت سی اسلامی ممالکت میں دیکھیں کہ وہ تعلیم و تربیت وہ نہیں ہے جو اسلامی اور قرآنی ہے، بلکہ وہ تو ہم نے استعمار سے لیا ہوا ہے تعلیمی نظام، اس کا مطلب ہے تعلیمی نظام میں قرآن مہجور ہے۔ اگر ہم دیکھیں معاشیات اور اقتصادیات ہماری ہیں، وہ جو قرآن بتا رہا ہے قرآنی اصول ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس میدان میں مہجور ہے۔ ہماری سیاست، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن
سیاست کے اصول بتا رہا ہے، کیا اس کے مطابق ہیں؟ ہماری سیاست ہے اس کے مطابق؟ حکومت ہماری قرآنی بنیاد پہ چل رہی ہے، قرآنی اصول اور قوانین پہ چل رہی ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہے اس میدان میں مہجور ہے قرآن، ہم نے ترک کر دیا قرآن کو۔ ہماری انفرادی زندگی، میں خود جو زندگی گزار رہا ہوں اپنی انفرادی زندگی پہ نظر کروں، کیا میری زندگی قرآنی اصول اور قرآنی اہداف کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، بھابیا بہترین، مبارکباد کے لائق ہے وہ شخص، لیکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفرادی زندگی میں قرآن محجور ہے۔ اجتماعی زندگی، اگر قرآن جو اصول بتا رہا ہے والدین سے کیسے تعلق ہونا چاہیے، بالوالدین احسانا، تو میں والدین سے احسان کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری ازواج جو ہیں، تمہاری زوجائیں جو ہیں، وہ تمہارے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور یہ ہم نے آپ کے لیے زوجہ اور شوہر کا جو تعلق قرار دیا، یہ دونوں کے آپ کے درمیان مودت و رحمہ، مودت اور رحمت کا تعلق قرار دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرو تم اپنی جو بیویاں ہیں ان کے پاس جا کے۔ کیا قرآن ایک خاندان کا نظام جو بتا رہا ہے، قرآن ایک باپ کو کیسے نصیحت کرنی چاہیے بیٹے کو وہ نظام بتا رہا ہے، کیا اس کے مطابق ہے ہمارا نظام؟ کیا ایک باپ اسی طریقے قرآنی اصول کے مطابق تربیت کر رہا ہے اپنے بیٹے کی؟ سب سے پہلے کہ عقائدی تربیت کر رہا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلے عقیدہ اس کا ٹھیک کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا عظیم ظلم ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات سکھا رہے ہیں، وہ قرآن نے سب بتایا ہوا ہے کہ سورہ لقمان پڑھ کے دیکھیں اگر تعلیمہ، کہ ایک نصیحت گر، ایک نصیحت کرنے والے کو کس طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور ایک باپ کو بیٹے سے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، کس طرح تربیت کرنی چاہیے، قرآن میں موجود ہے اصول۔ بیوی اور شوہر کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، قرآن میں موجود ہے اصول۔ اسی طرح دوست کون سے اختیار کرنے چاہیے، قرآن میں موجود ہے اصول۔ زندگی معاشری، اپنے معاشرتی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے اور کس طرح اٹھنا بیٹھنا چاہیے، آداب کیا ہونے چاہیے، کسی کے گھر میں جا رہے ہو تو کیا آداب ہونے چاہیے، اور کہاں بیٹھ رہے ہیں تو کس طرح بیٹھنا چاہیے، کتنی دیر تک بیٹھنا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے قرآن کہ کس طرح بیٹھنا ہے۔ کسی کے گھر گئے ہو تو کس طرح آداب کیا ہیں اس کے گھر جانے کے، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ ہر چیز قرآن نے، یعنی آداب معاشرت قرآن نے بتایا۔ اس کے بعد سیاست کیا ہونا چاہیے، ایک ملک کو چلانے کے لیے کیا اصول چلانی ہے، قرآن نے بتا دیا۔ کیا اصول، علم و تقوی ہونا چاہیے، شجاعت ہونا چاہیے، مثلا ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک حاکم کو یہ چیزیں ہونے چاہیے، حاکم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور ظالم آ جاتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں تو وہ کیا کیا فاحشات کرتے ہیں، کیا کیا فساد کرتے ہیں، وہ قرآن نے بتا دیا کہ ظالم کو حاکم بنا گئے تو یہ مصیبتیں آئیں گی، اگر عادل کو اپنا حکمران بنانے گے تو یہ فائدے ہوں گے، یہ نفع ہوں گے، ملک تمہارا جنت بن جائے گا۔ یہ قرآنی اصول ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی گئے قرآن کی طرف؟ کیا ہم قرآن کی بارگاہ میں آئے؟ کیا ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد بنے؟ کیا ہم نے قرآن کو اپنا معلم بنایا؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن کو معلم بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے۔ قرآن تعلیم دے رہا ہے ہمیں، قرآن بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ منشور حیات قرآن ہے، زندگی گزارنے کا آئین قرآن ہے۔ پھر کیا میری انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ ہمارے جس ملک میں رہیں اس کے قوانین قرآن کے مطابق ہیں؟ کیا اس کی تعلیمی تربیت کا سیٹ اپ اور نظام قرآن کے مطابق ہے؟ اس اقتصاد کا نظام قرآن کے مطابق ہے؟ سیاست کا نظام قرآن کے مطابق؟ تمام جو بھی نظام انفرادی سے لے کر اوپر چلتے جائیں اور اجتماعی تمام نظام تک، آخر میں چل کے حاکمیت اور سیاست کی طرف آئیں۔ یہ اصول قرآن نے بتائے ہیں، بنیادی اصول قرآن نے بیان کر دیے ہیں، لیکن نہیں ہیں ہمارے یہ اصول، ہم ان کو فالو نہیں کر رہے، ہم نہیں گئے قرآن کی طرف، فالو نہیں کیا، تو اس کے بہت سے نتائج بھی آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا مطلب ہے اس ہر میدان میں قرآن محجور ہے، کیونکہ قرآن آیا اس تمام میدانوں میں، اس تمام جو بھی ہمارے زندگی کے شعبہ جات ہیں، اس تمام میں قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اور ہم نے کیا سلوک کیا قرآن سے؟ ہم نے کیا کیا قرآن سے سلوک؟ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس وقت پڑھیں گے جب کوئی مشکل پیش آ جائے، ہمیں قرآن پڑھ کے کہ وہ دعا کرے مشکل حل ہو جائے۔ ہم قرآن کو اس وقت کھولیں گے جب کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس کے لیے فاتحہ خوانی ہے، اس لیے ہم قرآن کھولیں گے، اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن۔ کیا قرآن ایصال ثواب کے اس لیے آیا تھا کہ قرآن کو فقط اس لیے کھولیں کہ ایصال ثواب کے لیے کسی کے مردے کے لیے پڑھیں؟ قرآن تو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ مردوں کو پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اگرچہ جائز ہے پڑھنا،
اگرچہ اس کو ثواب ملے گا مردہ کو، لیکن کیا فقط اس لیے آیا تھا قرآن؟ ہدف یہ تھا قرآن کا؟ کیا قرآن اس کے لیے آیا ہے کہ دلہن کو جہیز میں دیا جائے؟ قرآن اس کی تربیت تو نہ کریں قرآن کے مطابق، لیکن آخر میں جب گھر سے بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو قرآن دے کے رخصت کریں؟ یہ تو تب بنتا تھا جب آپ قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بیٹی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق تربیت کرتے. اب حق بنتا تھا قرآن دے کے اس کو کہتے بیٹی جس طرح قرآنی اصولوں کے مطابق آپ کی تربیت کی تھی، یہ قرآن اب آپ کے ہاتھ میں، اس کی طرح زندگی گزارنا. یہ ہے پھر قرآنی اصول. لیکن فقط جہیز میں دینا، فقط قرآن کے سائے میں رخصت کرنا، کوئی سفر میں جا رہا ہے تو اس کو بھی قرآن کے سائے میں رخصت کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ قرآن کے سائے میں ہونی چاہیے، نہ کہ فقط آپ کا نکلنا اور آنا قرآن کے سائے میں ہونی چاہیے، پوری زندگی قرآن کے سائے میں ہو. شب قدر میں قرآن سر کے اوپر رکھ کے اعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہی ہم سب سے بالا مانتے ہیں، اور اسی قرآن کی شب نزول ہے، جس قرآن کی نزول کی راتیں ہیں، انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ اسی کے مطابق، اسی نظام زندگی ہمارا جو اس نے دیا ہے قرآن، اس کے مطابق گزاریں گے. یہ ہے کہ زندگی میں لانا، نہ کہ قرآن کو فقط اس لیے پڑھنا کہ حالت احتضار میں ہے، ایک موت نہیں آ رہی کسی کو تو آئیں قرآن پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں فلاں سورہ، تاکہ موت آسان ہو جائے. قرآن موت آسان کر لینے کے لیے نہیں، زندگی آسان کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن مردوں کے لیے ایصال ثواب کے نہیں، زندوں کے لیے آیا تھا کہ زندہ ہو تو زندگی گزارو اس کی. قرآن ہماری نورانی بنانے، قلب کو نورانی بنانے کے لیے آیا تھا. قرآن آیا تھا کہ ہماری زندگی کو نورانی بنائے. قرآن مجید اس لیے آیا تھا، ہدف یہ تھا کہ اے پیغمبر یہ اس لیے نازل کیا تمہیں لتبین للناس، تاکہ بیان کرو. اس لیے نازل کیا یہ قرآن لتخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ ان لوگوں کو تم ظلمات، تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لاؤ. کیونکہ قرآن کتاب نور ہے، کتاب نورانی کتاب ہے، زندگیوں کو نورانی کر دیتا ہے. لیکن کس کی زندگیوں کو نورانی کرتا ہے؟ جو ہدایت حاصل کرے قرآن سے، جو قرآن سے ربط قائم کرے، جو قرآن سے تعلق قائم کرے. ایسا نہ ہو کہ زندگی کا حصہ ہی نہ ہو، فقط مسجد میں آ کے تلاوت کر کے جب باہر آتا ہے کوئی مسجد میں آ کے یہ تلاوت کر کے یہ آیت تو پڑھتا ہے حرم الربا، اللہ نے ربا کو، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، باہر آ کے پھر وہی سود والے کام کرتا ہے اور سود کھاتا ہے. وہاں تو پڑھتا ہے قرآن مجید میں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو، یہ بھی پڑھتا ہے کہ خمس بھی ادا کرو، لیکن باہر جب آتا ہے نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نہ خمس ادا کرتا ہے، اور یہ شمار کرتا ہے کہ الحمدللہ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، حلال طلب کرو، حلال طیب رزق خدا کا کھاؤ، حرام سے پرہیز کرو. لیکن یہ حرام کھاتا ہے پورا سال، پورا دن حرام کی کمائی سے، اس سے آ کر روزہ خود بھی افطار کرتا ہے، گھر والوں کو بھی حرام کی کمائی سے افطار کرواتا ہے، دوسروں کو بھی افطاری بھیجتا ہے، اور یہ شکر کرتا ہے الحمدللہ خدا نے بڑی توفیق عطا کی کہ اتنا اہم نیک کام کر دیا. یعنی اس کا مطلب ہے بزعم خود تو نیک کام کر رہا ہوں لیکن قرآن اصول کے مخالفت میں کر رہا ہوں، قرآن اصول کے مطابق نہیں ہے میرا کام. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہم نے کر لیا تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر لی، لیکن تلاوت قرآن بھی ہدف نہیں ہے قرآن کا. ہدایت تب حاصل ہوگی جب قرآن صرف تلاوت نہ ہو. آپ کو ایک تو قرآن سے پہلا تعلق یہ کام کرنا ہے، قرآن آنا چاہیے. بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. سب سے پہلے تو تعلق ربط قائم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کھولیں، پڑھیں، تلاوت کریں. لیکن کتنے ایسے ہیں جن کو توفیق حاصل نہیں ہے کہ قرآن کے قریب نہیں آتے. کیوں قریب نہیں آتے؟ یہ اسباب ہیں اس کے جو انشاءاللہ عرض کریں گے. اسباب کیا ہیں مہجوریت قرآن کے؟ کیوں قریب نہیں آ رہے ہیں ہم؟ بہت سے ایسے ہیں جو پڑھ تو رہے ہیں لیکن ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھیں، آج اتنے پارے مکمل کرنے ہیں، یہ سورت جلدی کم مکمل ہو رہی ہے، تدبر نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں روایت میں مذمت وارد ہوئی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے تدبر نہیں کرتا. افلا قرآن میں آیا فلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے قلوب پہ تالے پڑے. مہجوریت ہے، یعنی مہجوریت ہے یعنی حجر ہے. مہجوریت کا معنی یہ ہے کہ زندگی کا حصہ نہیں ہے، یعنی ترک کر دیا ہم نے قرآن کو. مہجوریت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں.
ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ مردوں کو بخشوائیں، ہم نے سوچا کہ اس لیے نازل ہے کہ ثواب کمائیں، ثواب حاصل کریں، اس لیے ماہ رمضان میں ہمارا ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اکثر کا ہدف یہ ہو کہ کس طرح قرآن کی زیادہ سے زیادہ ایک آیت پہ ختم قرآن ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ ہاں ملے گا ثواب، اجر ملے گا، بہت بڑا اجر ہے، لیکن ہدف یہ نہیں ہے کہ پڑھنا فقط یہاں تک، ہدف یہ ہے تدبر کرو۔ تدبر کرو گے کیا ہوگا؟ تدبر کرو گے اس ہر آیت میں تدبر کرو، ہر آیت میں تدبر کرو گے تو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن مجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا واقعہ، علامہ اقبال نے کہا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی تلاوت قرآن کرو اس طرح تلاوت کرو بیٹا کہ جیسے تم پر ابھی ابھی نازل تازہ ہو رہا ہے قرآن۔ کہا کہ اس کے بعد جب بھی میں نے قرآن کی تلاوت کی مجھے ایک نئے انداز سے مطالب ملے، قرآن میں نئے انداز محسوس کیا میں نے اپنے آپ کو۔ قرآن ائمہ معصومین کی یہ زندگی ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین تو لبیک کہتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کی آیت میں کہتے تھے اے ایمان والو، تو خود لبیک کہتے تھے ائمہ معصومین۔ یعنی کیا وہ خود ایسے محسوس کر رہے تھے قرآن ہمیں مخاطب ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے تو ایک تو پڑھنا چاہیے، قرآن قرات آنی چاہیے، قرآن کی تلاوت آنی چاہیے، ایسا نہ کہ قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو ہمیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کے معنی مفہوم آنا چاہیے، پڑھیں تو صحیح، پتہ ہی نہ چلے کیا پیغام دے رہا ہے، پھر بھی قرآن ایسا اتنی اگرچہ نورانی ہے، نورانیت بخشے گا پڑھنے میں بھی، اگر تو نورانی ہے معنی نہ آتا ہو پھر بھی نورانیت ہے قرآن میں، پھر بھی نورانی کرے گا ہمارے وجود کو، لیکن ابھی ہدف پھر بھی حاصل نہیں ہے۔ ہدف کیا ہے؟ غور و فکر کرے، تدبر کرے، پیغام لیں اور اس کے بعد پیغام لینے کے بعد آخری سٹیپ عمل کریں۔ جب عملی زندگی میں قرآن ہماری میں آ جائے گا تو مہجوریت سے نکلے گا۔ جب ہر جگہ عملاً قرآن میں اصول پہ عمل کریں گے، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عبادی، اخلاقی، ہر لحاظ میں زندگی کے ہر شعبے میں، تعلیم و تربیت میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کاروبار میں، اپنی زندگی دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قرآنی اصول کے مطابق ہو عملاً، تو اس کا مطلب ہے قرآن اب مہجور نہیں رہا، کیوں اب ہم نے عمل کر لیا، ورنہ قرآن مہجور ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خدا نے تو قدوس نے توفیق بخشی تو اس پر بھی عرض کریں گے کہ کیونکہ وقت میں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی اور مختصر وقت میں تمام کرنا ہوتا ہے عرائض کو، تو آئندہ میں اگر توفیق حاصل ہوئی تو اسباب کیا ہے اس مہجوریت کے اور اس کے نتائج کیا نکلے اور کس طرح راہ حل کیا ہے اس کی، کس طرح ہم قرآن کو مہجوریت سے نکالیں، اپنی زندگی کا حصہ کس لیے بنائیں جو قرآن آئین اور منشور ہے ہماری زندگی گزارنے۔ آخر میں خدا قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ توفیق ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ نزول قرآن ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے قلوب کو ہمیں منور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ نزول قرآن ہماری قلوب پہ ہو سکے، فہم قرآن حاصل ہو ہمیں، اور پھر اس کے بعد عمل بھی کر سکے ہم قرآن پر۔ ان آراز کے ساتھ یہ آپ کی خدمت سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔